اس عورت کے نامہ اعمال کی سیاہی کے لیے اس کا تجربے کا کہ عملی کام میں مصروف نظر آنا ہی کافی تھا۔ اس وقت وہ آہنی سٹینڈ سے کسی ہوئی شیشے کی سراہی میں موجود گلابی سیال میں بیورٹ کی ٹوٹی سے قطرہ قطرہ کر کے ایک کثیف سیال ٹپکا رہی تھی، اور اس کی نگاہیں سراہی پر مرکوز تھیں، جس کے خالی حصے میں کیمیائی عمل سے پیدا ہونے والا سرمئی دھواں جمع ہوتا جا رہا تھا۔ سوئی اس تندرست مگر عمر رسیدہ عورت کے داہنے پہلو میں داخل ہوئی۔ اس کا ہاتھ ٹوٹی سے ہٹ گیا اور سر اچانک میز پر جا ٹکا۔ میں نے ایک چمٹی کی مدد سے ٹوٹی بند کر دی، کیونکہ ہولناک کیمیائی مادوں کے اس انبار میں مجھے کسی بھی چیز کے چھونے کے تصور سے وحشت ہو رہی تھی۔ پھر اس عورت کی وزنی لاش کو سہارا دے کر فرش پر ڈال دیا۔ میں لاش کو فرش پر ڈال کر سیدھا ہو ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے سر پر ایک غراتی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں پھرتی سے اپنے قدموں پر سیدھا کھڑا ہوا اور تجربے گاہ کے سفید کوٹ میں ملبوس ایک جوان العمر سفید فام کو اپنے سر پر مسلط پایا۔ اس کے ہاتھ میں پستول کی وضع کا ایک عجیب سا ہتھیار تھا، جس میں ٹریگر کے اوپر 2 عدد افقی نالیاں تھیں۔ بظاہر اس پستول کی نال کا دہانہ بند تھا، جس کا رخ میری طرف اٹھا ہوا تھا۔ یہ خاتون اچانک گر گئی۔ میں ڈاکٹر آسٹن کا مہمان ہوں اور اسی کی اجازت سے ادھر آیا تھا۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ اپنے کیبن میں۔ اس وقت میری تحویل میں صرف وہی سوئی تھی جو 3 دشمنوں پر کامیابی سے اپنا وار کر چکی تھی۔ کم استعمال شدہ سوئی کو عورت کی لاش سے نکالنے کی مہلت ہی نہیں مل سکی۔ دور ہٹو۔ رفیقہ کے دہانے سے تو کف جاری ہے۔ کیا ہوا تھا اسے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میرے یہاں پہنچتے ہی لڑکھڑائی اور میں نے لپک کر اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ زہر، یہ تو کوئی زہر معلوم ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر ریبیکا کے بے جان جسم پر جھکتے ہوئے تشویشناک لہجے میں بڑبڑایا، مگر اس وقت تک وہ بھی میری طرف سے غافل نہیں تھا، جبکہ اسے زیر کرنے کے لیے مجھے محض لمحے بھر کی مہلت درکار تھی۔ یہ تو شاید مر گئی ہے۔ میں نے اس کی توجہ منعطف کرانے کے لیے اچانک ہذیانی انداز میں چیخ کر کہا، اور یہ تدبیر کارگر رہی۔ وہ بے اختیار فرش پر پڑی ہوئی بے جان عورت کے سرہانے بیٹھ گیا، اور اسی لمحے میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ گو اس وقت میرے ہاتھ میں زہریلی سوئی موجود تھی، لیکن 3 کامیابیوں کے بعد اس کی حفاظت کچھ مشکوک ہو چکی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک نیا ہتھیار موجود تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ میری ناکامی کی صورت میں اسے فوری طور پر اپنا وار کرنے کا موقع مل جاتا۔ لہٰذا میں نے اس پر جھپٹتے ہی سوئی پھینک کر اس کے پستول نما ہتھیار پر ہاتھ ڈال دیا، اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کو نہتہ کر کے دور نکل گیا۔ میں اس ہتھیار کو اپنی گرفت میں لے کر واپس پلٹا تو وہ اپنے قدموں پر اٹھ رہا تھا، اور اس کی دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھیں میرے داہنے ہاتھ پر مرکوز تھیں، جس میں اسے چھینا ہوا ہتھیار تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم ڈاکٹر آسٹن کے مہمان ہو۔ میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں۔ بعض بن بلائے مہمان بھی ہوتے ہیں جو جان کا عذاب بن جاتے ہیں۔ ٹریگر سے انگلی ہٹا لو، یہ خفیف سے دباؤ سے چل پڑتا ہے۔ اس کی نال نیچے کر لو، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ ٹریگر دبنے سے کیا ہوگا؟ زہریلے مرکب سیال کی تیز دھار نکلے گی، جو 30 فٹ دور تک کھڑے ہوئے آدمی کے جسم کو گلاتی ہوئی سوراخ کے پار نکل جاتی ہے۔ پھر تو اس کا تجربہ ہونا چاہیے۔ میرے الفاظ سن کر وہ ہذیانی انداز میں چلایا، مگر میں نے پستول کا رخ اس کے بجائے فرش پر پڑی ہوئی ربیکا کی لاش کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ پستول میں ہلکی سی بھنبھناہٹ ہوئی، اور کسی بے بو شفاف مالے کی باریک سی دھار دھوئیں کی لکیر کی طرح خارج ہو کر لاش کے پیٹ پر پڑی، اور اس میں واقعی سوراخ ہو گیا۔ یہ عمل بھی ہر قسم کی بو سے عاری تھا۔ ٹریگر کے دباؤ ختم ہوتے ہی مالے کی دھار رک گئی۔ اچھی چیز ہے یہ۔ اس سے ایسے کتنے فائر کیے جا سکتے ہیں؟ 70 سے 100 تک۔ اس کا انحصار ہر فائر کے دوران ہی پر ہے۔ اور یہ ڈاکٹر آسٹن کی ایجاد ہے؟ نہیں، یہ میں نے اس کی رائلمی میں خود بنایا ہے۔ اس میں کام آنے والے محلول بھی میری ایجاد ہے۔ کبھی تجربہ کرنے کی نوبت آئی ہے اس کی؟ اس خطرناک مرحلے پر بھی اس کی پیشہ ورانہ انا بیدار ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ میں نے تجربات کے بعد ہی اسے بنایا ہے۔ کس پر تجربے کیے؟ شاید جانوروں پر کرتا، مگر یہاں جانوروں کے بجائے انسان ملتے ہیں۔ میں نے صرف 2 پر آزمایا تھا اسے، اور یہ 70 فائروں کے بعد پھینک دینے کے قابل رہ جاتا ہے۔ نہیں، اس کا یہی کمال ہے۔ ٹریگر کے اوپر لگی ہوئی دونوں آہنی نالیاں بدل کر یہ پھر نیا ہو جائے گا۔ انہی میں زہریلے سیال پیدا کرنے والے صفوف ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ تم جاں بخشی کا وعدہ کرو تو کارٹریج کے ساتھوں سیٹ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ابھی تک میں اتنے ہی بنا پایا ہوں۔
اور اگر میں جھوٹ بولنے سے انکار کر دوں تو؟ نہیں، تم مجھے نہیں مار سکتے، ختم کرو۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے سیتا کی اکتائی آواز سنائی دی۔ شاید وہ اس کی پہلی چیخ سن کر خاموشی سے کہیں آدب کی تھی۔ تہ خانے کا دروازہ کھول کر لوگ کسی بھی وقت اندر آ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دوست ہوں گے یا دشمن۔ اس کی بات ٹھیک ہی تھی، جسے سن کر آخری شکار نے میری طرف لپکنا چاہا، مگر میں نے اس کے دل کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ وہ تیورا کر فرش پر گرا۔ اس کے حلق سے کریہ آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور بدن پوری قوت سے کئی انچ اوپر تک اچھل کر تڑپ رہا تھا۔ چند ایسے بعد سینے کے آر پار سوراخ سے خون کی بے تحاشا دھاریں بہہ نکلیں۔ وہ جوان آدمی تھا اور اس کے خون کے دوران نے سوراخ میں رہ جانے والے سریع الاثر زہریلے سیال کو پہلے ہی دھارے میں صاف کر دیا تھا۔ میرے لیے یہ یقین کرنا دشوار تھا کہ اس ہتھیار کے موجد نے صبر و سکون کے ساتھ دو انسانوں کو اپنے تجربات کی بھیٹ چڑھا دیا ہوگا۔ سیتا نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے وہاں سے کیبن کی طرف لیتی ہوئی چلی گئی۔ سیتا کو آکسیجن سلنڈر اور ماسک سے لیس کرتے ہوئے میں نے اسے تفصیل سے اس ہتھیار کی ساخت اور ترکیب استعمال سے آگاہ کر دیا۔ پھر میں نے بھی پھرتی کے ساتھ زہریلی گیس والا سلنڈر استعمال کرنے کے لیے تیاری پکڑ لی۔ سچی بات تو یہ کہ زہریلی سوئیاں پھینکنے والی شیشی کے بعد ڈاکٹر آسٹن کے ہلاکت آفری اہلی سلنڈر سے زیادہ مجھے پستول نما ہتھیار نے متاثر کیا تھا، جس کے ذریعے سیتا دشمنوں کی بھیڑ سے بھی خود کو بآسانی بچا لے جا سکتی تھی۔ کیبن میں پہنچ کر میں نے وہ پستول سیتا کو تھما دیا تھا۔ ہم دونوں زیر زمین تجربے گاہ کا وسیع ہال عبور کر کے سیڑھیوں پر جا پہنچے، جن کے اختتام پر داخلی در راستہ بدستور تھا۔ کمال ہے، اب تک کوئی ادھر نہیں آیا، سیتا نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ ویسے اس وقت بیرونی عمارت میں بھی سناٹے ہی کا راج معلوم ہوتا تھا، کیونکہ وہاں سے فائرنگ یا دھما چوکڑی تک وجہ کسی زیرو کی نقل و حرکت کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس راستے سے مائیکل ٹرمپ کے آدمی ہی واقف رہے ہیں۔ تو کیا تمہارا مطلب ہے کہ وہ نکل بھاگے ہیں؟ نکل بھاگے ہیں، مارے اور پکڑے گئے ہیں، یا فوجیوں سے مصالحت ہو گئی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر مصالحت ہی ہونی تھی تو فائرنگ کا کیا جواز تھا؟ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہوئی ہے۔ فوجیوں کی بھاری تعداد کی آمد کی خبر ملی تھی، اور مائیکل کے آدمی بھی اتنے کم نہیں تھے، جبکہ فائرنگ معمولی ہوئی ہے۔ اتنے بڑے تصادم میں 10-20 گولیاں کبھی فیصلہ کن نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ سیدھی سی بات ہے، باہر کے حالات غیر یقینی ہیں، اور اس وقت ہمیں از خود باہر نکل کر کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ ہمیں ابھی باہر نکلنا چاہیے؟ پرسکون رہو۔ تم نے فوجیوں سے ان کی مصالحت والی بات کیسے کہہ ڈالی؟ میں امکانات کی بات کر رہا تھا۔ آکسیجن سلنڈر کا وال بند کر کے ماسک تھوڑا سا اوپر کر لو، تاکہ تازہ ہوا میں سانس لیتی رہو۔ میں نے خود بھی یہی عمل کرتے ہوئے اسے ہدایت کی۔ ماسک سر کے خفیف سے جھٹکے سے کسی بھی وقت اپنی جگہ پر لایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا نہ ہو زہریلی گیس کے استعمال کی نوبت آئے تو آکسیجن جواب دے جائے۔ اس نے ماسک کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہمیں اوپری سیڑھی پر کھڑے کافی دیر گزر گئی، مگر کہیں سے کوئی سنگن سنائی نہ دی۔ اس دوران میں نے 3-4 سگریٹیں بھی پھونک ڈالی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اعصابی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تہ خانے کا دروازہ تو ایک غیر آباد کمرے میں کھلتا ہے نا؟ ہاں۔ کیوں نہ دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لیا جائے؟ تمہیں امید ہے کہ وہ کمرہ اس وقت بھی ویران ہی ہوگا؟ ہونا تو چاہیے۔ اول تو ہم پوری طرح مسلح ہیں، پھر بھی اگر کوئی غیر متوقع صورتحال نظر آئی تو وہ دروازہ بند کر دیں گے۔ ہاں، دروازہ تو بہت تیزی سے اوپر اٹھ کر بند ہوتا ہے۔ میں اپنی جگہ چھوڑ کر اس طرف پہنچ گیا جدھر دیوار میں وہ دستہ نصب تھا جس سے دروازہ کھولنے اور بند کرنے والے میکینزم کو حرکت میں لایا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنا ماسک نیچے گرا کر آکسیجن کا وال کھولا اور زہریلے گیس کے سلنڈر سے منسلک نوزل کا وال داہنے ہاتھ میں تھام کر بائیں ہاتھ سے دیوار گیر دستہ باہر کی طرف کھینچا، اور یہ دیکھ کر میرے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی کہ سامنے حائل دیوار کو ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ میں نے فوری طور پر دستے کو اندر کی طرف دبانا چاہا، لیکن وہ اسپرنگ کے ذریعے اپنی جگہ جا کر رک گیا۔ اس سے پیچھے سے دبانا ممکن نہ ہو سکا۔ یہ کیا ہوا؟ سمجھ میں نہیں آتا، شاید اس نظام میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مائیکل کے آدمی نے اس نظام کو ناکارہ بنا دیا ہو۔ سیتا نے رائے دی اور میں اچھل پڑا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرا دعویٰ ہے کہ عمارت میں اس وقت چڑیا کا بچہ بھی نہیں ہوگا،
ہم دونوں تہخانے میں قید کر دیے گئے ہیں، مگر کیسے؟ اس عمارت میں اسرائیلی سرگرمیوں کا ایک اہم ترین مرکز ہے۔ عام راستوں کے علاوہ ہنگامی صورتحال میں یہاں سے فرار کا کوئی خفیہ راستہ بھی رہا ہوگا، اور مائیکل ٹرمپ کے آدمی مزاحمت کی آڑ میں چند گولیاں برسانے کے بعد ادھر سے صاف نکل گئے۔ انہوں نے جاتے جاتے باہر سے تہخانے کے دروازے کے نظام کو عارضی طور پر ناکارہ بنایا ہوگا، تاکہ خالی عمارت میں گھسنے کے بعد کوئی فوجی بیرونی دیوارگیر دستہ دیکھ بھی لے تو اس کی مدد سے تہخانے کو دریافت نہ کر سکے۔ بادی النظر میں وہ محض آرائشی نظر آتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فوجی اس پر ناکام قوت آزمائی کر کے لوٹ گئے ہوں گے، اور ویران عمارت سے مفلوج قیدیوں کے علاوہ عبداللطیف کی لاش بھی لے گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہیں اور کچھ نہیں ملا ہوگا۔ اندر سے فائرنگ کے بعد مکینوں کا سرے سے غائب ہونا ان کے لیے تشویش کا باعث نہ رہا ہوگا؟ لازمی بات ہے، اور شاید انہیں غلط راہ پر ڈالنے کے لیے بھاگنے والوں نے کچھ مصنوعی آثار بھی چھوڑ دی ہوں، یا شاید خفیہ راستے سے ان کا تعاقب بھی کیا گیا ہو۔ مگر یہ بات یقینی ہے کہ تجربے گاہ کے تحفظ اور رازداری کے لیے ہمیں یہاں قید کر دیا گیا ہے۔ مگر کیوں؟ اس طرح تو ہمارے ساتھ انہوں نے اپنے 6 آدمی بھی یہاں قید کر دیے، جبکہ تجربے گاہ کا سارا نظام تو آسٹن کے ہاتھوں میں تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ان کی دانست میں اس بند تہخانے میں ہم دونوں ان 6 افراد کے قیدی ہیں، جنہیں مقدر کی خوبی سے لاشوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ آسٹن کے پاس تجربے گاہ کے تحفظ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ تو بس آخری چارہ کار کے طور پر ایک اشارے سے تجربے گاہ کو نیست و نابود کر سکتا تھا، جبکہ مائیکل نے اسے بچانے کی مکرانہ کوشش کی ہے۔ آسٹن اگر تجربے گاہ کو تباہ کرنے کے بجائے زہریلی گیس کے استعمال کا فیصلہ کرتا تو شاید وہ 150 فوجیوں کو ضرور مار لیتا، مگر زندہ بھاگ نکلنے والا ایک فوجی بھی تجربے گاہ کی تباہی کا پیغام بن جاتا۔ مقامی حکام پوری قوت سے سڈے کو رون ڈالتے۔ مائیکل نے اس بربادی کو ٹالنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ اس تہخانے سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہاں سے نکلنا شاید اتنا آسان ثابت نہ ہو۔ اگر یہ جگہ اس قدر محفوظ نہ ہوتی تو وہ یوں اطمینان سے قید کر کے نہ بھاگتے ہمیں۔ ان کے اطمینان کی وجہ ہمارے ساتھ ان کے 6 آدمیوں کی موجودگی رہی ہوگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ ہم نہتے ہونے کے باوجود ان کے 2 مسلح اور 4 مکار ساتھیوں پر غالب آ جائیں گے۔ تو ہم نیچے کہاں جا رہے ہو؟ نکاسی کی کوشش دروازے سے کی جانی چاہیے نا۔ تہخانے میں تازہ ہوا کی آمد اور کثافت کے اخراج کا راستہ زیادہ آسان رہے گا۔ مگر یہاں ہمیں بند کرنے سے ان کا مقصد کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، اس وقت وہ خطرے میں تھے، لہٰذا نکل بھاگے، مگر موقع ملتے ہی خفیہ راستے سے دوبارہ یہاں داخل ہوں گے اور تہخانے میں داخلے کے نظام کو معمول پر لا کر اندر آئیں گے، اور اپنی دانست میں ہمیں بآسانی بے ہوش کر کے نکال لے جانے کے منصوبہ روبہ عمل میں لے آئیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں ان کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ بلا وجہ دشواریاں پیدا ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چند گھنٹے بعد پلٹنے کی کوشش کریں، لیکن فوجیوں نے عمارت کے گرد پہرا برقرار رکھا تو ہو سکتا ہے یہ نوبت کئی روز بعد آئے۔ اس تہخانے میں خوردنوش کا اشیاء کا خاصا ذخیرہ موجود ہونا چاہیے۔ اس تہخانے کی چھت بالکل مستحصہ اور چوکور تھی۔ ہم دونوں نے پوری توجہ کے ساتھ اس کے ایک ایک انچ کا جائزہ لیا، لیکن کہیں بھی خلا تو درکنار باریک آہنی جالی بھی دریافت نہ کر سکے۔ اس کے بعد دیواروں کی باری آئی، اس میں بھی ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر ہم دونوں تجربے گاہ کی قیمتی اور خوبصورت ورک بینچوں کے درمیان ٹہلنے لگے۔ ہماری نگاہیں ہر لمحہ کسی سوراخ کی تلاش میں تھیں۔ جس وقت میں پستول نما کیمیاوی ہتھیار کا شکار ہونے والے جوان العمر شخص کی لاش کے قریب پہنچا تو وہ فرش پر ساکت پڑا ہوا تھا۔ آخری لمحات کی جانکنی کے باعث لاش بہت برے زاویے سے مڑی توڑی ہوئی پڑی تھی۔ اس کے سینے کا سوراخ ابتدائی قطر کے مقابلے میں کئی گنا چوڑا ہو چکا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مہلک سیال کی آخری بوندیں تک گوشت اور ہڈیوں کو گلاتی رہیں، حتیٰ کہ خون کے بہاؤ کی کثرت نے انہیں بے ضرر بنا دیا۔ فرش پر دور تک پھیلے ہوئے تازہ خون پر لوتھڑے جمنے شروع ہو گئے تھے۔ میں ان سب سے بچنے کے لیے ایک الماری سے چپکتا ہوا آگے بڑھا تو چونک پڑا۔ میرے منہ سے لگی ہوئی سگریٹ سے ابھرتی ہوئی دھوئیں کی لکیریں مستقل طور پر لہراتی ہوئی اوپر کی طرف اٹھ رہی تھیں، مگر الماریوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ دھواں اچانک دور بھاگا تھا۔ میں بڑھتے بڑھتے وہیں رک گیا۔ سیتا میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چوبی الماری اپنے پٹوں کے اعتبار سے 6 فٹ اونچی تھی، مگر اس پر تقریباً 1 فٹ بلند ایسا خانہ بنا ہوا تھا جو آگے سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بلند کیا تو اس کھوکھلے چوبی خانے سے تیزی کے ساتھ تازہ ہوا آتی محسوس ہوئی۔
اور ہم دونوں وہیں جم گئے۔ پہلی بار غور کرنے پر مجھے حیرت ہوئی کہ ہم وہ الماری کیوں نظر انداز کرتے رہے جو تہخانے کے تقریباً وسط میں 4 فٹ چوڑے اور اسی قدر لمبے ایک ستون کی طرح استادہ تھیں، اور اس کے اوپر چاروں طرف 24 خلائیں مسلسل تازہ ہوا اگل رہی تھیں۔ الماریاں غیر مقفل تھیں اور ان میں ڈبوں، پیکٹوں اور بوتلوں میں بھانت بھانت کا سامان جمع تھا، اور دونوں الماریاں 1 فٹ سے زیادہ گہری نہیں تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں الماریوں کے عقبی حصوں کے درمیان تقریباً 2 فٹ چوڑی اور 4 فٹ عمودی سرنگ پوشیدہ تھی، اور یہ محض اس کا حجم ہی تھا کہ تہخانے کے سناٹے میں ہوا کے بہاؤ میں کوئی آواز نہیں تھی۔ ہم دونوں نے احتیاط کے ساتھ وہ الماری خالی کر دی جو لاٹ سے دوسری طرف بنی ہوئی تھی۔ ہر چیز کو اٹھاتے ہوئے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس مرحلے سے نمٹ کر الماری توڑنے کا خیال آیا تو سیتا نے پستول نما ہتھیار میری طرف بڑھا دیا۔ نال کے باریک سوراخ سے خارج ہونے والی دھار کی شدت کے پیش نظر ہم دونوں خالی الماری سے خاصی دور ہٹ گئے۔ پھر میں نے ٹریگر دبایا، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سیال کی دھار 24 تختوں میں سے گزرنے کے بجائے مستا سے ٹکرا کر نیچے بہہ نکلی۔ پھر فرش پر بھی اس کے گرنے کا کوئی اثر نہ ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سیال ہتھیار کہ جس حصے میں سے ہو کر گزر رہا تھا وہ بھی لوہے یا کسی دھات کا ہی بنا ہوا تھا اور سیال کے اثر سے محفوظ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی ساری تباہ کاری انسانوں، جانوروں اور دوسرے زیروں حشرات کے جسموں میں موجود حیاتی خلیوں کے لیے وقف تھی۔ بظاہر زندگی سے عاری عناصر اس سے محفوظ تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر تہخانے میں کارآمد اوزاروں کی تلاش میں چل دیا۔ بند منہ والی خالی آہنی سراہی اور لمبی سینوں کیلی سلاخ لے کر میں واپس آیا تو سیتا غائب تھی۔ میں نے تیزی سے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر بے اختیار اسے پکار بیٹھا، آتی ہوں۔ اس کی بھاری آواز میں گونج محسوس کر کے میں حیران رہ گیا، اور چند لمحوں بعد سیتا سرنگ کے ایک دہانے سے نیچے کود آئی۔ میں اپنا تجسس نہیں دبا سکی تھی، سوچا تمہاری غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر اندر کا جائزہ ہی لے لوں۔ 24 سرنگ فرش میں اتری ہوئی ہے اور اس کا رخ اس طرف ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زینوں کی مخالف سمت میں اشارہ کیا۔ فرش سے کان لگا کر کسی مشین کے تیزی سے گھومنے کی خفیف سی آواز محسوس ہوئی جو شاید تم محسوس نہ کر سکو، اور خاص بات یہ ہے کہ سرنگ کے زیر زمین حصے کے آغاز پر ہی ٹھوس لوہے کی مضبوط جالی ہے جس کو کاٹنا یا اکھاڑنا مشکل ہوگا۔ کیا روشنی کا بھی بندوبست ہے وہاں؟ میری آنکھیں اندھیرے میں تم سے زیادہ دیکھ سکتی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ساری علامتیں بھی یہی بتاتی ہیں، بس پروں کی کمی سے دھوکہ کھا گیا میں۔ اس نے زبان کھولنی چاہیے، لیکن میں نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر نوکیلی سلاخ تھما دی۔ تختوں کے جوڑ تلاش کر کے انہیں اکھاڑنے کی کوشش کرو، بس بھری ہوئی الماری کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ اور تم وہاں بیٹھ کر سر ہلاؤ گے کیا؟ دیکھتی جاؤ۔ میں نے الماری کے پٹ کھول کر قبضوں کے قریب چند تیز مگر محتاط ضربیں لگائیں، جن کے لیے آہنی سراہی بہت مناسب تھی۔ چند منٹ کی کوشش کے بعد الماری کا ایک پٹ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھا۔ اسی اثنا میں سیتا بھی 2 تختے اکھاڑ چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں لکڑی کے شکستہ تختوں کا کمبار جمع ہو گیا اور فرش میں بنی ہوئی سرنگ سامنے آ گئی۔ سیتا نے اندھیرے میں جو کچھ دیکھا وہ بالکل درست ثابت ہوا۔ خالی ہونے والی جگہ پر فرش میں ایک 3 فٹ گہرا مستطیل گڑھا تھا جو ہر طرف سے پختہ تھا، اور فرش کے متوازی زیر زمین جانے والی سرنگ کے دہانے پر آہنی سلاخوں کی موٹی جالی کنکریٹ میں دفن کر کے اتنی مضبوطی سے نصب کی گئی تھی کہ اسے اکھاڑنے یا توڑنے کا خیال ہی احمقانہ محسوس ہوتا تھا۔ یہ تو تازہ ہوا کی آمد کا راستہ ہوا۔ اب کہیں گندی ہوا کی نکاسی کی راہ بھی ملنی چاہیے۔ اس راستے کو تو 24 سرنگ کے ذریعے فرش سے 7-8 فٹ اٹھا دیا گیا تھا، لیکن نکاسی کی راہ فرش کی سطح پر ہی ہوگی۔ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، تازہ ہوا ہلکی ہوتی ہے اور گندی ہوا بھاری، جو ہمیشہ فرش کے قریب ہی جمع ہوتی رہتی ہے۔ کوشش بے سود ہوگی۔ یہ تو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ انہوں نے ہوا کی آمد و رفت کے لیے سرنگیں استعمال کی ہیں۔ اس کی ساخت بھی ایسی ہوگی۔ جب ہم اسے استعمال نہ کر سکے تو اس سے کیا فائدہ اٹھا لیں گے؟ کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہو، ہمیں بلا وجہ اپنی توانائی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دونوں وہیں ایک تختے پر بیٹھ گئے۔ لکڑی کی عمودی سرنگ اور خاص زاویوں سے بنے ہوئے اس کے چاروں دہانوں کے خاتمے کے نتیجے میں ہوا کا بہاؤ قدرے پرشور ہو گیا تھا، مگر میں پوری کوشش کے بعد بھی دوسری طرف چلنے والے طاقتور پنکھے کی کوئی آواز نہ سن سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہیں رک کر ان لوگوں کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔
خدا کرے کہ ان کے بارے میں تمہارے اندازے درست ہوں۔ اس قید میں ہم قیاس آرائیوں کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ مختلف امکانات پر غور کرتے کرتے میرا دھیان لوہے پر تیزابی اثرات کی طرف گیا اور میں نے اٹھ کر وسیع تجربے گاہ میں الماریوں میں سجی ہوئی بوتلوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ابتدائی چند منٹ میں ہی مجھے اس اعتبار سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہاں ہر کیمیاوی مرکب کا نام الفاظ کے بجائے کیمیاوی اشاروں میں لکھا ہوا تھا۔ پھر ٹہلتے ٹہلتے میری نگاہ زرد رنگ کے سیال سے بھرے ہوئے تنگ منہ کے ایک مرتبان پر پڑی اور اس پر لکھے ہوئے حرفی اشارے کا مفہوم یاد آ گیا۔ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تھا تو وہ 98% قوت والا گندھک کا تیزاب تھا۔ میں نے احتیاط سے اس تیزاب کے چند قطرے فرش پر ٹپکائے اور سفید جھاگ اور بدبودار گیس کو محسوس کرتے ہی واپس سرنگ کے نودریافت دہانے کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچنے پر میرا سارا جوش بلبلے کی طرح بیٹھ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ سلاخوں کے سروں کو بار بار تیزاب میں اچھی طرح تر کر کے چند گھنٹوں میں اتنا کمزور کر لوں گا کہ انہیں اکھاڑنا آسان ہوگا، مگر وہاں ہوا کے تیز بہاؤ نے میرا پورا منصوبہ چوپٹ کر دیا۔ عمودی چوبی راستہ ختم ہونے کے بعد ہوا بے ہنگم طریقے سے باہر آ رہی تھی اور سلاخوں پر تیزاب ڈالنے میں پورا خطرہ تھا کہ تیزاب کے ذرات ہوا کے ساتھ مل کر چہرے اور آنکھوں میں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوا کے باعث تیزاب کا زیادہ دیر تک سلاخوں پر رک کر لوہے کو گلانا بھی ناممکن تھا، مگر میں نے نیند دلی کے ساتھ ایک کوشش کا آغاز کر ہی ڈالا۔ ایک لمبی چھڑی کے سرے پر کافی مقدار میں روئی باندھ کر میں نے اسے اچھی طرح گندھک کے تیزاب میں تر کیا اور دور کھڑے ہو کر وہ روئی سلاخوں کے سروں پر پھیرنے لگا۔ تیزاب کے بخارات نے ہوا میں مل کر چند ہی ثانیوں میں پوری فضا کو آلودہ کر دیا۔ سیتا خوشی خوشی واپس لوٹی تو میں کئی بار روئی کو تیزاب میں تر کر کے اسے لوہے پر پھیر چکا تھا اور تیزابی بخارات کی جلن مجھے حلق سے آنکھوں تک میں محسوس ہو رہی تھی، ساتھ ہی آنکھوں سے پانی بھی بہہ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا حالت ہو رہی ہے تمہاری؟ تیزاب سے سلاخوں کو گلانے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا کے لیے بند کرو یہ سلسلہ۔ وہ بے تحاشا کھانستی ہوئی میرے قریب آئی اور لکڑی میرے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دی۔ بہت زہریلی بدبو ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی اپنے مندے کا بندوبست کر لیں۔ اس کا خوف قدر حقیقی بھی تھا۔ میں نے کم از کم عارضی طور پر اپنی کوشش روک دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کیبن میں صرف شراب ہے، البتہ باہر ایک ڈیپ فریزر میں کھانے کی اشیاء کی بھاری مقدار موجود ہے۔ بڑی اچھی خبر ہے، تمہارے سینے میں جلن ہو رہی ہے شاید۔ میرا تو دم گھٹا جا رہا ہے، پتہ نہیں تم کیسے برداشت کرے تھے سب کچھ۔ زہر پر زہر اثر نہیں کرتا۔ میں اسے لے کر ڈاکٹر آسٹن کے کیبن کی طرف چل دیا۔ ڈاکٹر کا کیبن ہر اعتبار سے بہت آرام دہ تھا، لیکن وہاں اس سمے 3 لاشیں موجود تھیں جو ماحول کو ناخوشگوار بنا رہی تھیں، لہٰذا ہم دونوں نے وہ لاشیں باہر نکال کر ایک طرف ڈال دیں تاکہ اس کمرے کو سکون کے ساتھ سستانے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ کیبن میں رہتے ہوئے سیڑھیوں پر نگاہ رکھنی ضروری تھی تاکہ بے خبری میں صورتحال میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو سکے، لہٰذا میں نے سیڑھیوں کی سمت والی چوبی دیوار کا خاصا حصہ توڑ دیا تاکہ سیڑھیوں پر براہ راست نگاہ رکھی جا سکے۔ کیبن سیڑھیوں سے خاصی دور ہے، سیتا نے میری کارروائی کے اختتام پر کہا۔ اس کی بات فوراً ہی میری سمجھ میں آ گئی۔ اگر کوئی تہخانے میں اترنے کی کوشش کرتا تو اسے بلا مزاحمت نیچے آنے اور صورتحال کا جائزہ لینے کی مہلت مل سکتی تھی، کیونکہ ہمیں اس تک پہنچنے میں خاصی دیر لگ جاتی، جبکہ حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ تہخانے کے دروازے میں جنبش ہوتے ہی ہم وہاں موجود ہوں تاکہ آنے والے کسی بھی شخص کو سنبھلنے کی مہلت دیے بغیر تیزی سے وار کیا جا سکے۔ میں نے بلیک ڈاگ کی ایک بوتل سنبھال لی اور سیتا نے خوردنوش کا کچھ سامان لیا اور ہم سیڑھیوں کی طرف چل دیے۔ تہخانے میں آنے والی پہلی سیڑھی کئی فٹ چوڑی تھی اور وہاں روشنی بھی معقولی تھی، لہٰذا ہم دونوں سیڑھیاں عبور کر کے وہیں پہنچ گئے۔ ماسک اور گیس کے سلنڈروں سمیت ضرورت کی ہر چیز ہمارے ساتھ ہی موجود تھی۔ ہم دونوں کو وہاں بیٹھے بیٹھے خاصا وقت گزر گیا، لیکن ہر طرف موت کا سکوت طاری رہا۔ تہخانے میں پھیلی ہوئی یکساں قدرتی روشنی میں وقت کا تصور مفقود تھا، لیکن اکتاہٹ کے لمحات میں رسٹ واچ بتا رہی تھی کہ باہر دن ڈوب چلا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ہمیں زیر زمین قید خانے میں آئے ہوئے 8 گھنٹے سے زائد گزر چکے تھے۔ اگر تمہارا اندازہ سرے سے غلط ثابت ہوا تو؟ میں نے اندازے کچھ حقائق کی بنا پر قائم کیے ہیں اور میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 2 دن میں انہیں واپس لوٹنا چاہیے۔ 2 دن؟ یعنی تم 2 دن تک اس مقبرے میں رہنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو؟ مجبوری، اس کے علاوہ تم کیا کر سکتی ہو؟
مجھے یوسف کی طرف سے پریشانی ہو گئی ہے۔ درنا سے ہماری روانگی کے بعد سے وہ مسلسل لاپتہ ہے۔ بعض باتیں رفتہ رفتہ میری سمجھ میں آتی جا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے وہ اپنی کارگزاری دکھا چکا ہے۔ کیا؟ تمہیں یاد ہے ناشتے کے دوران مائیکل ٹرمپ کیا بک رہا تھا؟ یوسف ہی کے بارے میں باز پرس کرنا چاہ رہا تھا نا؟ اوہ، تو تمہارا مطلب ہے کہ پچھلی رات اس عمارت میں ایک اجنبی کے گھسنے کی ناکام کوشش کے بارے میں وہ جھوٹا نہیں تھا؟ ہاں، یوسف نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر قریب سے عمارت کا جائزہ لیا ہوگا، مگر محافظوں کی وجہ سے وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مگر اس میں کون سی کارگزاری نظر آ گئی تمہیں؟ اسے محافظوں نے بہت دیر سے دیکھا۔ وہ پوری طرح جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوگا کہ وہ تنہا ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہٰذا یہاں سے واپسی کے بعد اس نے مائیکل کا حربہ اسی پر آزمانے کی کوشش کی اور کامیاب رہا۔ کون سا حربہ؟ جب ہم عبدالباقر کی حویلی میں پناہ گزیر تھے تو مائیکل کو اس کی ذاتی فوج کی وجہ سے ہم پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہیں مل سکا، تو اس نے فوجی حکام کو خبر دی تھی کہ یمن میں ناکام فوجی بغاوت کا ایک مفرور سرخیل وہاں روپوش ہے، اور فوجی وہاں چڑھ دوڑے۔ یوسف نے بھی اس عمارت کے بارے میں فوجی حکام تک ایسی کوئی خبر پہنچائی ہوگی۔ تمہیں یاد نہیں مائیکل کے ایک آدمی نے آسٹن کو بتایا تھا کہ فوجی اندر داخل ہو کر تلاشی لینا چاہتے ہیں عمارت کی؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہاں کی فوج تو کھلونا بنی نظر آتی ہے، جو چاہے چابی گھما کر اسے حرکت میں لے آئے۔ یہ اتنا بھی سہل نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ دیکھا جائے تو فوجی حکام مجرموں کے اشارے پر ناچ رہے ہیں۔ مائیکل کے بعد یوسف نے بھی دکھتی رگ کو چھیڑا ہوگا۔ سیاسی مجرم ہر غیر جمہوری حکومت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ انہیں پکڑنے کے چکر میں حکمرانوں سے ایسی احمقانہ حرکات سرزد ہوتی ہیں جو عام حالات میں ایک بچہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ 2 دن 48 گھنٹے، اس کے بعد ہم دروازہ توڑنے کی کوشش کا آغاز کریں گے۔ اس غیر یقینی صورتحال اور مسلسل تھکان کے باعث ہم نے فیصلہ کیا کہ دونوں باری باری آرام کر لیں، تاکہ دروازے کی مسلسل نگرانی کے ساتھ ہی کام اور آرام کے فطری توازن کو برقرار رکھا جا سکے۔ سیتا سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آکسیجن ماسک اس نے پہن کر قدرے اوپر کیا ہوا تھا تاکہ ہنگامی صورتحال میں بیدار کیے جانے پر فوری طور پر بدترین صورتحال کے لیے تیار ہو سکے۔ احتیاطاً اس کو دیا ہوا پستول نما کیمیاوی ہتھیار میں نے واپس لے لیا۔ تہخانہ مکمل سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وقت اپنی یکساں رفتار سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ سیتا تہخانے کے دروازے کے قریب پہلی سیڑھی کے بجائے آخری سیڑھی کے پہلو میں فرش پر پڑی بے خبر سو رہی تھی۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی تھی کہ تہخانے کا دروازہ خفیف سی آواز کے ساتھ محض چند سیکنڈ میں کھل سکتا تھا، جبکہ یہ وقفہ گہری نیند میں سوئے ہوئے کسی انسان کے لیے بیدار ہو کر کسی خطرناک صورتحال کے مقابلے کے لیے تیار ہونے کے لیے ناکافی تھا۔ اگر باہر سے ہی کوئی آ جاتا تو سیتا کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ کافی وقت گزارنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ خود میرے لیے بھی داخلی دروازے کے عین سامنے رکے رہنا اس اعتبار سے خطرناک تھا کہ دروازہ کھلتے ہی آنے والوں کے نشانے پر ہوتا، اور قوی امکان تھا کہ ان کی نفری زیادہ ہوتی تو 1-2 کو زہریلی گیس کا نشانہ بناتے ہی بچنے والوں میں سے کسی کے ہاتھوں مجھے جسمانی طور پر تشدد یا ہتھیار کا نشانہ بننا پڑتا۔ میرا یہ خیال بہت بروقت ثابت ہوا۔ میں دیوار کے اس حصے کی اوٹ میں چلا گیا جس میں دستہ نصب تھا، کیونکہ وہ حصہ دروازہ نیچے چلے جانے کے بعد بھی اپنی جگہ قائم رہتا تھا۔ جگہ تبدیل کرنے کے محض چند منٹ بعد خفیف سی آواز ہوئی اور دیوار کا وسطی حصہ تیزی سے نیچے چلا گیا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ دیوار نے جو ہی اپنی جگہ چھوڑی، کسی خودکار سوئچ کے ذریعے تہخانے کی بیشتر روشنیاں گل ہو گئیں۔ یہ احتیاطی تدابیر میں نے اسی وقت نوٹ کر لی جب میں ڈاکٹر آسٹن کے ساتھ قیدی کے طور پر لایا گیا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ دروازہ دوبارہ بند ہوتے ہی وہ روشنیاں خود بخود جل اٹھیں گی۔ دیوار میں پیدا ہونے والے راستے کی دوسری جانب چند سیکنڈ تک سنسنی خیز سکوت طاری رہا۔ میں نے ماسک چہرے پر گرا کر آکسیجن کا وال ضرور کھول لیا، لیکن زہریلی گیس کے نوزل کے بجائے پستول نما ہتھیار سنبھالنے پر اکتفا کیا، کیونکہ اس وقت سیتا اوپر کے حالات سے بے خبر نیچے سوئی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر ماسک نہ ہونے کی وجہ سے زہریلی گیس کے بخارات اسے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تجربے گاہ میں گہرا سکوت ہے۔ خلا کے اس پار سے مدھم سی مردانہ آواز ابھری جس میں تجسس کے ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ ڈاکٹر آسٹن بہت خبیث ہے، قیدیوں کو بے ہوش کر کے خود بھی آرام کر رہا ہوگا۔ اس بار میں نے مائیکل کی آواز پہچان لی۔ پھر قدموں کی ہلکی سی دھمک میں 3 افراد اس خلا میں سے گزر کر اندر آ گئے۔ ان کے قدموں کی پہلی جھلک دیکھتے ہی میں نے
فوری طور پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اندر آنے کے بعد راستہ دوبارہ بند کرنے کے لیے اندر کے دیوار گیر دستے کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ اور ہوا بھی یہی۔ اندر پہنچتے ایک کا رخ اس سمت میں ہوا تھا۔ وہاں مجھے ماسک میں موجود دیکھ کر اس کے حلق سے تیز تحیر آمیز آواز بلند ہوئی، مگر اسی لمحے میں نے بائیں ہاتھ سے دیوار گیر دستہ باہر کھینچا اور ان کی واپسی کی راہ مسدود کر دی، اور اسی کے ساتھ پستول نما ہتھیار کا ٹریگر بھی دبا دیا۔ اس کی نال کے پتلے سے سوراخ سے ہلاکت آفریں سیال کی پتلی سی دھاڑ نکلی اور اس کے پیٹ میں سے گزرتی چلی گئی۔